بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل رضا اسلامک اسپیچ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم لدنی۔ علم لدنی کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل اس ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی قیمتی معلومات حاصل ہوگی۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم کسبی اور علم لدنی۔ اللہ عز و جل کی دی ہوئی قوت کو استعمال کرتے ہوئے بندہ اپنی کوشش سے جس علم کو حاصل کرے وہ علم کسبی ہے، اور جو علم کسی کو خدا تعالی کی طرف سے براہ راست بغیر استاد کے حاصل ہو، علم لدنی ہے۔ اس کے ذریعے قرآن و حدیث میں اس معاملے کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے جس تک عام لوگوں کی رسائی یعنی پہنچ نہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں تو ہر علم رب عز و جل کی طرف سے ملتا ہے، لیکن بعض علوم مخلوق کے سکھانے سے حاصل ہوتے ہیں، تو ایسے علم کو علم لدنی نہیں کہتے، بلکہ علم لدنی تو وہ ہوتا ہے جو ظہور کسی خارجی معروف سبب کے بغیر ہی قلب یعنی دل پر ہو جاتا ہے۔ علم لدنی کی اقسام۔ علم لدنی کی بہت سی قسمیں ہیں، وہی، الہام، فراست وغیرہ۔ وہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص ہے، الہام اولیاء اللہ سے۔ فراست ہر مومن کو بقدر ایمان نصیب ہوتی ہے۔ فراست و الہام وہی معتبر ہے جو خلاف شرع نہ ہو، خلاف شرع ہو تو وسوسہ ہے۔ علوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی یا اکثر علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، رحمان نے قرآن سکھایا، لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین عز و جل سے سیکھتے ہیں۔ علم لدنی کسے ملتا ہے؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ و رسول ہی جانے۔ فرمایا، اے ابو المنذر، کیا جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی شاندار آیت ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اے ابی، تمہیں یہ علم لدنی مبارک ہو کہ بغیر کتاب پڑھے داتا کے دین یعنی عطا اور رہبر کامل کی ایک نگاہ کرم سے تمہیں سب کچھ مل گیا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ جواب نہ دیا اور دوسری مرتبہ دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سوالوں کے درمیان کے وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں جواب بطور فیضان القاء فرما دیا۔ پھر پوچھا تو آپ نے وہی القاء کیا ہوا جواب عرض کر دیا۔ حضرات صوفیہ کبھی نظر سے، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر، کبھی مرید کو سامنے بٹھا کر، کبھی کوئی بات پوچھ کر فیض دیتے ہیں۔ ان طریقوں کی اصل یہ حدیث ہے، جیسا کہ حضرت شہاب الحق والدین عمر سہروردیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار سلسلہ سہروردیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا، تو میں حضور غوث پاک کے پاس سے علم الہی کا گویا یعنی کلام کرنے والا ہو کر اٹھا۔ علم لدنی رب تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں،
لہٰذا عام لوگوں کو چاہیے کہ علم لدنی ملنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ محنت اور کوشش کر کے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت و فرما برداری اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ایام گزارتے رہیں۔ اللہ عز و جل جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسی اچھی دینی، شرعی، اسلامی اور اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔